ساری رات فتح کے لیے پکارتے رہے کس کو؟ نبی پاک کا صراط مستقیم کیا بنا؟ کس کو پکارنا؟ بولیے بولیے کس کو پکارنا؟ آئیے تھوڑی سی بات منفی انداز میں بھی کرنا چاہتا ہوں اگر آپ کی توجہ ہو تو. سارے نبیوں نے کس کو پکارا؟ چلو یار صراط مستقیم رستہ کون سا تھا جس پہ کون چلے؟ پھر صدیقین. ابو بکر صدیق نے نبی پاک کی وفات پہ کیا کہا تھا؟ من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإن اللہ حی لا یموت. ابو بکر نے بھی یہ مسئلہ سمجھایا. پھر صراط مستقیم کون سا رستہ ہے؟ جس پر اللہ کے نیک بندے چلے، صالحین چلے. حضرت علی نے خیبر میں کس کو پکارا؟ حضرت حسین نے کربلا میں کس کو پکارا؟ صحابہ نے بدر میں کس کو پکارا؟ حضرت خولہ نے کس کو پکارا؟ اصحاب کہف نے کس کو پکارا؟ حضرت مریم نے کس کو پکارا؟ ذوالقرنین نے کس کو پکارا؟ یہ سارے ولی اللہ جو تھے یہ پکار کس کی کرتے تھے؟ تو پکار کے لائق کون ہے؟ سننے والا کون ہے؟ یہ نبیوں کا رستہ، ولیوں کا رستہ، اولیاء اللہ کا رستہ، صدیقین کا رستہ، شہداء کا رستہ. کس کو پکارنا؟ اور غیر اللہ کو پکارنا کس کا رستہ؟ وہ کون ہے؟ 26واں پارہ 26واں پارہ سورت کا نام سورت احقاف اور 26ویں پارے کا پہلا صفحہ. قرآن کہتا ہے ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ من لا يستجیب له الى یوم القیامہ. اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں. من اضل اس تو وڈا بدراہ کوئی نہیں، اس تو وڈا گمراہ کوئی نہیں. کون؟ من لا يستجیب له ومن اضل ممن يدعو من دون اللہ، جو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے جو اس کی پکار کا قیامت تک جواب نہیں دے سکتے. اور میں نے بتایا ہر نبی کی پکار کا جواب دیا کہ نہیں دیا؟ اور وہ ان کی پکاروں کا جواب نہیں دے سکتے. جو اللہ کے سوا اوروں کو پکارتے ہیں ان سے بڑا کائنات میں گمراہ کوئی نہیں، ان سے بڑا کائنات میں بدراہ کوئی نہیں جو قیامت تک اس کی پکار کا جواب نہیں دے سکتے. مولا وہ جواب کیوں نہیں دیتے؟ اللہ نے فرمایا وَهُمْ مَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، اس لیے کہ وہ ان کی دعاؤں سے بولو وہ ان کی دعاؤں سے بے خبر ہیں، وہ ان کی دعاؤں سے غافل ہیں. ایک طرف اللہ کی پکار ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو زمین و آسمان کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سر بفلک پہاڑوں کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سمندروں کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو سورج چاند ستاروں کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو انسانوں جنوں فرشتوں کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو عرش کا مالک ہے، ایک طرف اللہ کی پکار ہے جو ساری کائنات کا مالک ہے، اور ایک طرف تو اللہ کے سوا ان کو پکارتا ہے ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من قطمیر، جن کو تم پکارتا ہے کہ یہ داتا ہیں، یہ گنج بخش ہیں، یہ دستگیر ہیں، یہ غوث اعظم ہیں، یہ لجپال ہیں، یہ کھوٹی قسمتیں کھری کرتے ہیں، یہ شفائیں دیتی ہیں، یہ چھپڑ پھاڑ کے دیتی ہیں، ہمیں جو کچھ دے رکھا ہے ہمارے حضرت صاحب کی نظر کرم ہے، برکتیں دیتی ہیں، بہاریں آتی ہیں، اولاد دیتی ہیں، پتھریاں نکال دیتی ہیں، شفائیں دیتی ہیں. اللہ نے فرمایا تو یہ کہتا ہے ذرا مجھ سے سن ما یملکون من قطمیر، یہ کھجور کی جو گٹھلی ہوتی ہے، گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، وہ تو اس پردے کے مالک بھی وہ تو اس پردے کے مالک بھی کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ کون کہہ رہا ہے؟ بولو یار کیا کہہ رہا ہے؟ وہ اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں. کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ؟ کہنا یہ چاہتے ہیں اوے میرے بندو قبر کو سمجھو کھجور کی طرح، میت کو سمجھو گٹھلی کی طرح، پردے کو سمجھو کفن کی طرح. جن کو میرے سوا تم پکارتے ہو وہ تو اپنے کفنوں کے مالک بھی کوئی نہیں، کفن بھی ان کے اختیار میں نہیں. جاؤ مولویوں سے مسئلہ پوچھو. یہ مولوی جو میرے متعلق فتوے لگاتے رہتے ہیں، صبح جا کے ان مولویوں سے مسئلہ پوچھنا کہ اگر کوئی آدمی کسی مردے کے اوپر سے کفن چرا لے اور پکڑا جائے اور گواہ ہوں اور حکومت طالبان کی ہو، اس حکومت اس کی ہونا، تعزیرات ہند میں کیا ہونا ہے، یہاں کیا ہونا ہے؟ یہ تو جو ہندوستان کا قانون ہے وہی پاکستان میں چل رہا.
کفن چور پکڑا جائے، گواہ مل جائیں، حکومت و طالبان کی، قاضی و عالم کیس ثابت ہو گیا، پوچھئے حنفی فقہ کیا کہتی ہیں، کفن چور کے ہاتھ کٹیں گے یا نہیں کٹیں گے؟ بولو، نہیں کٹیں گے، نہیں کٹیں گے، کفن چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ کیوں؟ فقہ حنفی کہتی ہے ہاتھ اس چوری میں کٹتے ہیں جس چوری شدہ مال کا کوئی مالک ہو۔ میری دکان ہو، میں مالک ہوں، چرائے ہاتھ کٹیں گے، میرا گھر ہے، میں سامان کا مالک ہوں، چرائے ہاتھ کٹیں گے۔ جس سامان کا کوئی مالک نہ ہو، چور چرا کے لے جائے، اس کے ہاتھ نہیں کٹیں گے، چونکہ مردہ اپنے کفن کا مالک کوئی نہیں، لہذا اس کفن چور کے ہاتھ نہیں کٹیں گے۔ اور صبح تو کوئی گل نہ لبے نا میری، اے مشہور کر چھڑنا بے بندیالوی صاحب آئے سن، کہہ گئے نے کفن چرایا کرو، کچھ بھی نہیں ہوندا، اونج بھی قبرستان دے نال بیٹھے ہو۔ یہ نہیں کہہ رہا ہوں، الیاذ باللہ، قاضی اس کو سزا دے گا، قید کر دے، کوڑے لگا دے، شہر سے نکال دے، ملک سے نکال دے، جلا وطن کر دے، جو قاضی کی ثواب دی ہے سزا دے گا، لیکن چور والی سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ مردہ اپنے کفن کا مالک نہیں ہوتا۔ اللہ فرماتے ہیں ایک طرف میں ہوں جو ساری کائنات کا مالک ہوں، مجھے پکار میں جواب دیتا ہوں، اور جن کو تو پکارتا ہے وہ سنتے بھی کوئی نہیں، اور وہ کھجور کی گٹھلی کے اوپر جو باریک سا پردہ ہوتا ہے اس پردے کے مالک بھی کوئی نہیں۔ لا یملکون مسقال ذرۃ، لا یملکون مسقال ذرۃ، وہ کروٹ نہیں بدل سکتے، ان کے چہرے پہ مکھی بیٹھ جائے وہ مکھی نہیں اڑا سکتے، وہ خود نہانے کے تختے پر نہیں آ سکتے، وہ کفن کا لباس نہیں پہن سکتے، وہ چارپائی پہ نہیں آ سکتے، قبرستان نہیں جا سکتے، قبر میں نہیں اتر سکتے، پڑیاں نہیں رکھ سکتے، مٹی اوپر نہیں رکھ سکتے۔ جو کچھ بندے کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں پڑے ہیں، مثلا بزرگوں کو لایا گیا، تختہ رکھا گیا، نہلانا ہے، چارپائی پہ رکھا گیا، تختے کے قریب مرید کھڑے ہو گئے، کہنے لگے حضرت جی پانی بھی تیار ہے، خشبوواں بھی آ گئی، صابن بھی آ گیا، بیری دے پتے بھی آ گئے، پھٹا بھی آ گیا، اسی نمان والے بھی آ گئے، حضرت جی تشریف لے آؤ نا۔ حضرت جی بزبان حال کہتے ہیں چک کے رکھو گے تے آ جاواں گے، نہیں تے پے ہاں، نہیں تے پے ہاں۔ چنانچہ مریدوں نے اٹھایا، تختے پہ رکھا، کینچی سے کپڑے کاٹنے لگے، کرتے اترنے لگے، کپڑے کٹنے لگے، پانی بہنے لگا، پانی بہنے لگا، جا کجا بہنے لگا، پانی بہنے لگا، جا بے جا بہنے لگا۔ انہوں نے غسل دے دیا، غسل دے کے تختے پہ لٹایا، انہوں نے کہا حضرت جی اے چارپائی تے اسی نمیاں چادراں خوبصورت لٹھا بچھا چھڑیا، ذرا تشریف لے آؤ نا۔ حضرت جی نے بزبان حال کا چک کے رکھو گے تے آ جاواں گے، نہیں تے پے ہاں۔ انہوں نے چارپائی پہ رکھا، انہوں نے اٹھایا، اٹھا کے لے چلے، قبرستان کی طرف جانے لگے، مسلم بازار سے گزرے، ایک دوسرے کو کہتے ہیں کلمہ شہادت، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ نہیں کہتے؟ کہتے ہیں۔ کیا خیال ہے بیوی کے ہاتھ میں ہو بیٹا، ذرا توجہ کرنا، بیوی کے ہاتھ میں ہو بیٹا زندہ، خوش باش، خوش باش پیارا سا بیٹا، خامند نے کہا اس کو میرے ہاتھوں پہ ڈال، بیوی خامند کو دینے لگی کلمہ شہادت، کلمہ شہادت، آگے سے